اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز القدر سامعین اکرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انمول سیریز کے تحت پچھلے ایپیسوڈ میں صلہ رحمی کے بارے میں احادیث مبارکہ پیش کرنے کی سعادت میں نے حاصل کی تھی۔ اس ایپیسوڈ میں قطع رحمی کے بارے میں احادیث مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نہیں ہے کوئی گناہ جو زیادہ مستحق اس بات کا ہو کہ اس کا وبال آخرت میں ذخیرہ رہنے کے باوجود دنیا میں اس کی سزا بہت جلد بھگتنی پڑے، ان دو کے علاوہ ایک ظلم نہ دوسرا قطع رحمی۔ یعنی دو گناہ ظلم اور قطع رحمی ایسے ہیں کہ آخرت میں ان پر جو کچھ وبال ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ان کی سزا بہت جلد ملتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ ہر گناہ کی جب چاہے مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی قطع رحمی کی سزا مرنے سے پہلے دے دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر گناہ کی سزا اللہ جل شانہ آخرت پر مؤخر فرما دیتے ہیں۔ بہت سے احادیث میں یہ بھی مضمون ہے کہ حق تعالی شانہ قیامت کے دن رحم قرابت کو زبان عطا فرما دیں گے اور عرش معلیٰ کو پکڑ کر درخواست کرتا رہے گا کہ یا اللہ، جس نے مجھے ملایا تو اس کو ملا، اور جس نے مجھے قطع کیا تو اس کو قطع کر۔ بہت سے احادیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ رحم کا لفظ اللہ تعالیٰ کے پاک نام رحمان سے نکالا گیا ہے۔ جو اس کو ملائے گا رحمان اس کو ملائے گا، جو اس کو خطا کرے گا رحمان اس کو خطا کرے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس قوم پر رحمت نازل ہوتی جس قوم میں کوئی قطع کر رحمی کرنے والا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر پنجشنبہ کو اللہ جل شانہ کے یہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ جب لوگ علوم کو ظاہر کریں اور عمل ضائع کر دیں، جب لوگ علوم کو ظاہر کریں اور عمل ضائع کر دیں، اور زبانوں سے محبت ظاہر کریں اور دلوں میں بغض رکھیں، زبانوں سے محبت ظاہر کریں اور دلوں میں بغض رکھیں اور قطع رحمی کرنے لگیں، تو اللہ جل شانہ اس وقت ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں اور اندھا بہرا کر دیتے ہیں۔ پھر نہ سیدھا راستہ ان کو نظر آتا ہے، نہ حق بات ان کے کانوں میں پہنچتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی خوشبو اتنی دور تک جاتی ہے کہ وہ راستہ 500 برس میں طے ہو۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ فقیہ عبداللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قطع رحمی اس قدر بدترین ہے، گناہ ہے، کہ پاس بیٹھنے والوں کو بھی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر شخص اس سے بہت جلد توبہ کرے اور صلہ رحمی کا اہتمام کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صلہ رحمی کے علاوہ کوئی نیکی ایسی نہیں جس کا بدلہ بہت جلد ملتا ہو، اور قطع رحمی اور ظلم کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا وبال آخرت میں باقی رہنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی جلد نہ مل جاتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صبح کی نماز کے بعد ایک مجمع میں تشریف فرمانے لگے، میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ اگر اس مجمع میں کوئی شخص قطع رحمی کرنے والا ہو تو اسے چلا جائے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ شانہ سے ایک دعا کرنا چاہتے ہیں اور آسمان کے دروازے قطع رحمی کرنے والے کے لیے بند ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی دعا آسمان پر نہیں جاتی، اس سے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ ہماری دعا ہوگی تو وہ دروازہ بند ہو جانے کی وجہ سے رہ جائے گی۔ ان کے علاوہ بہت سی روایت سے یہ مضمون معلوم ہوتا ہے، اور دنیا کے واقعات بہت کثرت سے اس کی شہادت دیتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا دنیا میں بھی ایسے مصائب میں، پریشانیوں میں پھنستا ہے کہ پھر روتا ہی پھرتا ہے، اور اپنی حماقت اور جہالت سے اس کو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ اتنے اس گناہ سے توبہ نہ کرے، اس کی تلافی نہ کرے، اس کا بدل نہ کرے، اتنے اس آفت اور اس عذاب سے جس میں مبتلا ہے خلاصی نہ ہوگی، چاہے لاکھ تدبیریں کر لے، اگر کسی دنیاوی آفت میں مبتلا ہو جائے تو اس سے بہت ہلکی ہے کہ کسی بد دینی میں خدا نہ کرے مبتلا ہو جائے۔
کیا اس صورت میں اس کا پتہ بھی نہ چلے گا کہ توبہ ہی کر لے، حق تعالی شانہ اپنے فضل سے محفوظ فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عرفہ کی شام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حلقے کے طور پر چاروں طرف بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجمع میں کوئی شخص خطا رحمی کرنے والا ہو تو وہ اٹھ جائے، ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ سارے مجمع میں سے صرف ایک صاحب اٹھے جو دور بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر تھوڑی دیر میں واپس آ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ میرے کہنے پر مجمع میں سے صرف تم اٹھے تھے اور پھر آ کر بیٹھ گئے، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر میں اپنی خالہ کے پاس گیا تھا، اس نے مجھ سے خطا تعلق کر رکھا تھا۔ میرے جانے پر اس نے کہا کہ تو خلاف عادت کیسے آ گیا؟ میں نے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سنایا، اس نے میرے لیے دعائے مغفرت کی، میں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، اور آپس میں صلح کر کے واپس حاضر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بہت اچھا کیا، بیٹھ جاؤ۔ اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی جس میں کوئی خطا رحمی کرنے والا ہو۔ فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں، اس قصے سے معلوم ہوا خطا رحمی اتنا سخت گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے پاس بیٹھنے والے بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو شخص اس میں مبتلا ہو وہ اس سے توبہ کرے اور صلہ رحمی کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اور سارے امت مسلمہ کو ان احادیث پر غور کرنے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صلہ رحمی کرنے والا بنائے، خطا رحمی سے توبہ کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حدیث کو اپنے دوست و احباب میں، رشتہ داروں میں شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ ثواب جاریہ کے نیت سے ہی ضرور شیئر کریں۔ چینل کو نئے ہوں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی قسطیں راست آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام، آپ کی دعاؤں کا طلبگار ڈاکٹر آر عبدالحمید۔